ہوں آپ کی ہوسٹ کرن وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ینگ سٹار نیوز. جی تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں شادمان ٹاؤن ٹائمز ایسوسی ایٹ کے آنر مسرور احمد صدیقی صاحب کے ساتھ. تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنے کریئر کا آغاز کہاں سے کیا اور اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ملک کے مہنگائی سے ریلیٹڈ اس بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے, اس کے ریئل اسٹیٹ پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت جو موجودہ حالات میں گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت اتنے ہی اسٹیبل ہیں کہ اس کی وجہ سے اثرات کافی خراب پڑے ہیں پراپرٹی پہ. اور پراپرٹی کے اندر جو پہلے جو چارمنگ تھی وہ اب نہیں ہے, کیونکہ غیر یقینی سی کیفیت ہے, حکومتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اور اس وقت مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے سریا ہوتا تھا فی ٹن وہ اب 3 لاکھ روپے بھی پلس کر گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ کنسٹرکشن کی لائن ہماری اس وقت کریش کر گئی ہے. جس طرح آباد والوں نے ابھی اسٹرائک کی ہوئی ہے کہ وہ ابھی کنسٹرکشن بند کی ہوئی ہے انہوں نے, تو کیونکہ مٹیریل کنسٹرکشن کا کافی مہنگا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کا کام بالکل بند پڑا ہوا ہے ہمارا. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام شہری کوئی پروجیکٹ لینا چاہے تو ان کو کن چیزوں کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ پراپرٹی لیتے وقت سب سے پہلے آپ نے ویریفیکیشن ڈاکومنٹس لے کے, جو پراپرٹی لے رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس لے کے اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ, فار ایگزامپل کے ڈی اے ہے, کے ایم سی ہے, ڈی ایچ اے ہے, تو اس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے آپ نے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرنی ہے. جب آپ مطمئن ہو جائیں اس کے بعد پھر سیل ایگریمنٹ ہوتا ہے. سیل ایگریمنٹ کے لیے آپ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پرائیویٹ طور پہ خود کریں گے تو اتنی آپ کو نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے, لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی آپ اپنا کنسلٹنٹ رکھ لیں, پراپرٹی کے کوئی ایجنٹ کو رکھ لیں جو اچھا صاف ستھرا کام کرنے والا ہے. وہ آپ کے تمام یہ معاملات جو ہیں کنسلٹنسی کرے گا, آپ کے ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کروائے گا, آپ کو ساتھ لے جا کے سیل ایگریمنٹ کرائے گا, اور اس کے بعد پھر جا کے وہ سیل ڈیڈ کے اوپر جائے گا یا ٹرانسفر پہ جائے گا کے ڈی اے میں. تو اس طریقے سے آپ اس کو صحیح طرح ویریفیکیشن کریں, یا پھر کسی وکیل کو کر لیں. اگر آپ کسی اسٹیٹ ایجنٹ پہ بھروسہ نہیں کرتے تو آپ کوئی اپنا وکیل کر لیں. کوئی بھی پراپرٹی لیتے وقت اس کی چھان بین بہت ضروری ہے. اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے, کنسٹرکشن کے جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں اس سے ریئل اسٹیٹ پر کیا اثرات؟ دیکھیں کنسٹرکشن کی جو ہماری انڈسٹری ہے وہ 72 انڈسٹریز کو چلاتی ہے. پاکستان کی یہ سمجھ لیجیے بیسک جو ہے انڈسٹری ہے, اس سے 72 انڈسٹریز چلتی ہیں اگر کنسٹرکشن کی ہماری فیلڈ چلتی ہے تو. اس سے کافی ریونیو حاصل ہوتا ہے ہمارے گورنمنٹ کو, اور اس وقت گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے بالکل کریش ہو چکی ہے مارکیٹ, اور یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا پالیسی بنا رہے ہیں گورنمنٹ, کیا پالیسی بنا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کریش ہوئی ہے مارکیٹ, اور کنسٹرکشن کا کام بالکل بینڈ ہو گیا ہے. جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے, جس حساب سے سیمنٹ, سریا اور مختلف جو مٹیریلس ہے کنسٹرکشن کے, اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ صرف بلڈرز کو نقصان ہے بلکہ یہ گورنمنٹ کو بھی نقصان ہے, کیونکہ 72 جو ہے وہ جو انڈسٹریز چلتی ہے اس کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر روزگار فراہم ہوتا ہے. تو یہ لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس وقت. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور وہ یہ اس انڈسٹریز پہ توجہ دے تاکہ یہ اپنی صحیح سمت میں انڈسٹری چلے, لاکھوں لوگوں کو جو بے روزگار ہونے والے ہیں ان کو روزگار ملے. آپ جو ہے عوام کو, پبلک کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں جی یہ عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت پراپرٹی کی جو ہے وہ خریداری کا ٹائم ہے, پرچیزنگ ٹائم ہے. وقت بہت قیمتی چیز ہے, لہٰذا اس وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. بظاہر طور پہ اس وقت پراپرٹی کی مارکیٹ کریش ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں بہت اچھا وقت آنے والا ہے پراپرٹی پہ انشاءاللہ. تو میں ایڈوائز یہی کروں گا پاکستانی عوام کو, کراچی کی عوام کو جو پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرتے ہیں, اس وقت پرچیزنگ کا ٹائم ہے, وہ پرچیزنگ کریں اور آگے جا کے اس سرمایہ اپنا ڈبل کریں. جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ٹائم ایسوسی ایٹ کے آنر مسرور احمد صدیقی صاحب, جن سے بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہماری, جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہمیں بتایا کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ پراپرٹی پہ کام کرنا چاہیے اور جو ہے پروجیکٹ لینا چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایسی ہی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کرن وزیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.